بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی۔ آپ نے کبھی کسی انٹرنیشنل ٹیم کو جس گیم کی بھی ہو کبھی اتنا خوبصورت استقبال دیکھا ہے کہ ان کو شاہ زور پہ لایا جا رہا ہو؟ یہ کرشمہ ہوا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کرشمہ آپ کے مملکت خداداد پاکستان میں ہوا ہے، جہاں انٹرنیشنل ٹیم کمبوڈیا کی ٹیم فٹ بال کھیلنے کے لیے یہاں آئی ہے اور ان کا سامان شاہ زور کے اوپر لایا گیا ہے۔ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی ساتھ ساتھ اس ویلاگ کے کہ شاہ زور کے اوپر ان کا سامان لایا گیا ہے۔ یہ خوبصورت اور زبردست اور بھرپور کارنامہ سر انجام دیا ہے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے، ٹھیک ہے جناب۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری ٹیم وہاں جا کے کھیل چکی ہے فیفا کے حوالے سے ایک میچ، اور ان کی بڑی عزت کی گئی، بڑی آؤ بھگت کی گئی، ان کو بہترین طریقے سے رکھا گیا۔ لیکن جب وہ آئے ہیں تو ہمارے یہ جو پاکستان کے جناب فٹ بال فیڈریشن کے کرتا دھرتا لوگ ہیں جو جونکوں کی طرح چمڑے ہوئے ہیں، اس کو ہمیں تو ان سے کوئی ذاتی نہ کسی سے ہم واقف ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور پتہ ہے بھی صحیح تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذرا ان کے اپنی کارنامے جا کے دیکھ لیجئے گا۔ کچھ تصویریں ویسے ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ تو انہوں نے یہ خوبصورت کام کیا ہے جناب کہ شاہ زور پر سامان لاد کے لے کے آئے ہیں اور اس ٹیم کو لے کے آئے ہیں۔ یہ کل میچ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کو یقیناً پتہ نہیں ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انٹرنیشنل میچ فٹ بال کا 17 اکتوبر کو یعنی کل جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر اسلام آباد کے رہنے والوں، باقی شہر کے یا باقی دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، چلے انہوں کو تو نہیں، جو اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، آپ نے کسی سڑک پہ، کسی ہائی وے پہ کہیں کوئی ایک بینر، کوئی پوسٹر، کوئی فلائر دیکھا ہے؟ کہیں الیکٹرانک میڈیا میں، کہیں پرنٹ میڈیا میں کوئی خبر ہی دیکھی ہے؟ یہ کارکردگی ہے جناب پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی، اور کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے جناب کہ ذرا شیش تو شاہ زور کی کار فرمائی کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ جناب ہم نے استقبال کی ہے انٹرنیشنل میچ ٹیم کا، اور ہم بہت زیادہ، حالانکہ دنیا بھر میں ہم مہمان نوازی پہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، تو جن لوگوں نے یہ پاکستان کا ناک کٹوایا ہے نا، وہ 3-4 سال سے بہت ڈالر کما چکے ہیں، اب ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے اور پاکستان کی عزت اور آبرو۔ یہ بڑا عجیب کام ہے جی کہ یہاں ایک کو لا کے بٹھا دو، وہ ڈالر پاؤنڈ چھاپے، موجیں مارے اپنی مرضی۔ ایک اور کام بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کرتی کیا ہے؟ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے قومی خزانے کے، آپ کے، میرے اور ٹیکسوں کے، تو ٹیم کو باہر بھیجتی ہے، اور جب وہاں ٹیم پہنچتی ہے، ایک مکمل ٹیم پہنچتی ہے، تو مبینہ طور پر اور ملکوں سے یا اسی ملک کے کچھ اور لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، اور وہ فٹ بال میچ کھیلتے ہیں اس ٹیم میں۔ یہاں سے جاتے وہ شامل نہیں ہوتے، وہ وہیں سے جہاں میچ ہوتا ہے یا کسی اور ملک سے ان کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو ٹیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ جو ٹیم کے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ نہ انٹریکشن لیول بنتا ہے، نہ ان کا گیم کا بانڈ بنتا ہے، نہ گیم کے دوران جیومیٹری جو ان کی ایک وہ آپس میں میچ ہوتی ہے، وہ ٹیم بنتی نہیں ہے، اس لیے پھر نتیجہ بھی یہی آتا ہے جو ہمیشہ نظر آ رہا ہے اس وقت تک جو صورتحال ہے۔ اور آپ کو ایک اور بھی بتاؤں کہ اس ٹیم میں اسٹریٹ چائلڈ کے 5 بچے قومی سطح پر پہنچے ہیں اور وہ فٹ بال ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ عام بچے اسٹریٹ چائلڈ کے، گلیوں سے اٹھا کے جن کو بنایا گیا، سمجھایا گیا، جن کو ٹریننگ دی گئی، جن کو اتنا پالش کیا گیا کہ قومی سطح کی فٹ بال ٹیم کا ان کو حصہ بنایا گیا ہے، وہ اس کا حصہ ہیں۔ لیکن جو ڈالر چھاپ رہے ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آنے والے مہمانوں کا وہ جناب شاہ زور کے اوپر جا کے ان کا سامان لے کے آتے ہیں۔ یار آپ کے پاس کوئی بس نہیں تھی، آپ کوئی اچھی سی کوئی بس ہی کرائے پہ لے لیں۔ یہاں ہزاروں، آپ کے اپنے پاس کوئی بس نہیں ہے تو یہاں ہزاروں اچھی گاڑیاں سروسز کے رینٹ والی گاڑیوں سے کوئی جا کے پکڑتے ہیں، یہاں سے لے کے ایئرپورٹ سے بندے کو لانے تک آپ کے کتنے لاکھوں روپے خرچ ہو جانے تھے۔ لیکن کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور کوئی قومی ناموس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ چمڑے ہوئے ہیں اس ملک کو، وہ بالکل اس بات کا حیا نہیں رکھتے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بوڑھا بابا کوچ رکھا ہوا ہے جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے بیچارہ، نہ چل سکتا ہے، لیکن وہ ہماری فٹ بال ٹیم کو کوچنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں۔ یہ ہے ہماری نیک نیتی اس ملک کے ساتھ، یہ ہے ہماری نیک نیتی اس ملک کی عزت اور آبرو کے ساتھ، یہ ہے نیک نیتی ہماری
پوری دنیا میں کہ ہماری رپورٹ کیا جائے گی. پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ بعض جرنلسٹ جو ہیں جذباتی بات کرتے ہیں یا غصے میں بات کرتے ہیں. جہاں ملک کی ناک کٹتی ہے وہاں میری بھی ناک کٹتی ہے. ڈالر تو آپ چھاپتے ہو، اپنی جیب میں ڈالتے ہو، لیکن بے عزتی پاکستان کی ہوتی ہے، پاکستان کے ہر شہری کی ہوتی ہے، 25-30 کروڑ عوام کی ہوتی ہے، اور اس میں میرا بھی حصے میں ناک کٹتا ہے. اس لیے ہمیں غصہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی تھوڑا سا حیا کرو، تھوڑا سا شرم کرو. اگر آپ لوگ ان پوسٹوں کے اہل نہیں ہو، آپ کے اوپر آپ کو کوئی حیا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمانوں کی عزت کیا کی جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عزت اور آبرو کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی عزت کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمی سطح پر دنیا میں کیا تماشا لگتا ہے، تو ایسے نہیں. یہ شاہ زور کی تصویریں اب تماشا بنا ہوا ہے. وہ لوگ کیا بتائیں گے کمبوڈیا والے جا کے. اور ان کے علاوہ جن کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل فٹ بال ٹیم پہنچی تھی، ان کا سامان شاہ زور ٹرک میں شاہ زوروں میں لا کے لے کے گئے تھے. کیا کہے انسان ان لوگوں کو. بہرحال اللہ کرے کوئی ہمارا کسی ایسے صاحب اقتدار تک، کسی ایسے طاقتور آدمی کی نظر میں ہماری یہ بات گزر جائے، یا کوئی پہنچا دے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کسی طاقتور تک آپ پہنچا دیں جو یہ فٹ بال کے معاملوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ کرے کوئی تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہو جائے. ہم اسی توقع پر اور اسی آس پر اور اسی امید پر جو ہے نا جی رہے ہیں جناب والا. اور دعا کرتے ہیں کہ جو کل میچ ہے وہ پاکستان جیتے، پاکستان کا، تاکہ اپنی صورتحال بہتر ہو. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات بھی رہے گی، رابطہ بھی رہے گا، اور بھی بہت ساری خبریں وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اور ایک صرف آخری بات جاتے جاتے کہ اگر آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، فیس بک پہ فالو نہیں کیا، یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا، تو فالو بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے. اللہ نگہبان.